خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہى عن المنکر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ صدق اللہ العظیم۔ میری معزز مائیں اور بہنیں، اللہ تعالی ہم سب کے اس مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اولاً اللہ تعالی مجھے صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا جائے سنا جائے ہم سب کو اس پر عامل بنا دے، اللہ کی رضا کا ذریعہ اس مجلس کو بنا دے۔ قرآن کریم کی چند آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ یہ آیت کریمہ سورہ لقمان کی آیت کریمہ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک برگزیدہ بندے گزرے ہیں، جن کو حکیم لقمان کہا جاتا ہے۔ حکیم کے ایک معنی تو ہوتے ہیں ڈاکٹر طبیب کے ہوتے ہیں، اور حکیم کے ایک معنی دانش مند عقل مند کے ہوتے ہیں۔ یہاں حکیم لقمان سے عقل مند حکیم مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی دانائی، بڑی عقل مندی، بڑی ہوشیاری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ چھوٹی چھوٹے جملوں میں ایسی ایسی بات کہے جاتے تھے جو معنی مطالب کے اعتبار سے، مقصود کے اعتبار سے بڑے جامع اور معنی ہوا کرتی تھی، اس لیے ان کو حکیم لقمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مستقل انہی کے نام پر قرآن کریم میں ایک سورت کو رکھی ہے۔ اس سورت میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کچھ نصیحت فرمائی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی، لیکن اللہ نے ان نصیحتوں کو اپنے پاک کلام میں نقل فرمایا، اور قیامت تک آنے والے ماں باپ کو بھی یہ حکم دے دیا کہ ہر ماں باپ بھی اپنی اولادوں کو ان باتوں کی نصیحت کیا کرے۔ ہر ماں باپ کے ذمہ ضروری ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو یاد کرے، اپنی اولادوں کے زندگیوں میں، دل و دماغ میں ان نصیحتوں کو، ان باتوں کو بٹھانے کی کوشش کرے۔ سب سے پہلی نصیحت کا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو نے رائی کے دانے کے برابر بھی تو نے کوئی عمل کیا، فتکن فی صخرہ، پہاڑوں کے غار میں چلا گیا، تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، اپنے گھر سے دور چلا گیا، اپنے رشتہ داروں سے دور چلا گیا، اپنے محلے سے دور چلا گیا، اپنے شہر سے دور چلا گیا، اپنے ملک سے دور چلا گیا، آس پاس اپنا کوئی نہیں، اکیلا ہے، وہ پہاڑوں کے غار میں ہے، یا او فی السماوات او فی الارض، یا آسمان کی فضاؤں میں چلا گیا، یا زمین کی تہ میں چلا گیا، اور تو نے رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تیرے عمل کو تیرے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ اے میرے بیٹے، ہر ماں باپ کے ذمہ ضروری ہے اپنی اولاد کے دل و دماغ میں اللہ کا دھیان، اللہ کا خوف پیدا کرے کہ میرا بیٹا یاد رکھنا،
جب تو کوئی عمل کرے، کوئی گناہ کرے تو یہ نہ دیکھنا کہ میرے ماں باپ تو نہیں ہیں، میرے محلے والے تو نہیں ہیں، میرے دوست و احباب تو نہیں ہیں، میرے رشتہ دار تو نہیں ہیں، میرے متعلقین میں سے کوئی نہیں ہے، میں یہاں جو کچھ بھی کر لوں گا، عیاشی کر لوں گا، گناہ کر لوں گا، میرے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کسی کو کوئی علم نہیں ہوگا، میرے گھر والوں کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، میری عزت وہی باقی رہے گی، میری شان وہی باقی رہے گی، لوگوں کے دلوں میں میری محبت وہی باقی رہے گی، وہی لوگ مجھے سلام کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر سی ہے، تو لوگوں کی نگاہوں سے بچ سکتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ سے تو نہیں بچ سکتا۔ واللہ کیسا عالم الغیب ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان کا مالک اللہ ہے، زمین کا مالک اللہ ہے، ان کے درمیان جتنی بکھری ہوئی چیزیں ہیں تمام کا وہ خالق بھی ہے، تمام کا وہ مالک بھی ہے، کل کائنات کا وہ بنانے والا ہے، وہ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، صرف پیدا ہی نہیں کیا، اپنی مخلوق کی ہر حرکات و سکنات سے وہ واقف بھی ہے۔ کل کائنات اس اللہ تعالی کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، تم آہستہ آہستہ بولو یا زور سے بولو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، واللہ تو سینوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے۔ إِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، ایک بندہ وہ ہے یا ایک بندی وہ ہے جو اس کے دل و دماغ میں کوئی گناہ کا خیال آیا، گناہ کا ارادہ آیا، گناہ کی پلاننگ آئی، اپنی زبان سے اس کو شیئر کر دیا، میرا یہ ارادہ ہے، میں یہ کرنے والی ہوں، میں یہ کرنے والا ہوں، گناہ کی پلاننگ لوگوں کے سے شیئر کر رہے ہیں، اللہ اس پر بھی تمہارا محاسبہ کرنے پر قادر ہے۔ ایک بندہ وہ ہے، ایک بندی وہ ہے، رات کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے، گھر کا اندھیرا، گھر میں چھوٹا سا کمرہ، اس کمرے کا اندھیرا، اس کمرے میں کمبل کے نیچے اور کمبل اوڑھ کر سو گئے، رات کا اندھیرا، مکان کا اندھیرا، کمرے کا اندھیرا، کمبل کا اندھیرا، ان تمام اندھیروں میں انسان دل و دماغ میں گناہ کے خیالات کا وجود دیتا ہے۔ مجھے کل صبح ہوگی، مجھے یہ گناہ کا کام کرنا ہے، مجھے چوری کرنا ہے، مجھے زنا کی راہ پر چلنا ہے، مجھے سود کی راہ پر چلنا ہے، مجھے فلاں چیز کرنا ہے، گناہ کے خیالات کا وجود دے رہا ہے، زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتا۔ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس پر بھی محاسبہ تم پر کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کے سامنے اللہ کی نظر سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے۔ حدیث میں آتی ہے کہ رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، گھنا سا جنگل ہے، بالکل گھنا جنگل ہے، اس گھنے جنگل میں سیاہ کالا پتھر ہے، رات کی سیاہی، جنگل کی سیاہی، پتھر کی سیاہی، ان تین سیاہی تاریکی میں ایک سیاہ باریک چھوٹی سی چیونٹی چلتی ہے۔ اس اللہ کا علم کیسا علم ہے، جس اللہ کو ہم نے بڑا کمزور سمجھ رکھا ہے، جس کی طاقتوں کو ہم نے بھلا دیا، جس کی صفاتوں کے تذکرے ہم نے چھوڑ دیے۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، خوبصورتی ہے، طاقت ہے، بڑا سا گھر ہے، ہماری شہرت، یہی سب کچھ ہمارے لیے کافی ہے، اپنی مرضی سے زندگیاں گزار رہے ہیں، اپنی من چاہی انسان زندگی گزار رہا ہے۔ میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میرے اللہ کے تقاضے کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہے، میرے نبی کے طریقے کیا ہے، میرے صبح شام کے اعمال کیا ہونے چاہیے۔ اللہ نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا، مجھے ایمان کی دولت سے نوازا، وہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا مجھے کسی کافر کے گھر پیدا کرتا، اس اللہ نے مجھے مسلمان کے گھر پیدا کیا، اس اللہ کی وحدانیت کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، نبی کی رسالت کی گواہی دی ہے۔ ہمارے اعمال بھی اللہ کی رضا کے موافق ہونا چاہیے۔ ہم عمل کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کیسی طاقت والا، کیسا علم والا، رات کی تاریکی، رات کی تاریکی، جنگل کی تاریکی، سیاہ کالا پتھر، اس سیاہ کالا پتھر پہ سیاہ چیونٹی چلتی ہے۔ اس اللہ کا یہ دعویٰ نہیں، وہ اللہ تین اندھیروں میں سیاہ کالی چیونٹی کو دیکھتا ہے، اس سیاہ کالی چیونٹی کے چھوٹے سے پیر سے ہلکی باریک سی جو کالے پتھر پر لکیر بنتی چلی جاتی ہے، اللہ تو اس کو بھی دیکھنے والا ہے۔ تو یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے،
اگر تو نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا، یأتی بہ اللہ، وہ اللہ کی نظر سے چھپ نہیں سکتا. تیری زندگی میں ایک دن ایسا ضرور آئے گا، قیامت کا دن طاری ہوگا، اولین آخرین کا اجتماع ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک ہر موجود ہوں گے. آج تو وہ دن ہے، آج تو ترازو لائی جائے گی، آج تو بندوں کے نام اعمال کو تولا جائے گا، آج تو نام اعمال کو تقسیم کیا جائے گا، آج تو خود اللہ تعالی حاضر ہوں گے. آج ہر انسان کو، ہر بندے بندی کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. آج تو جنت و جہنم کے فیصلے کیے جائیں گے. آج تو کسی کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو کسی کو جہنم میں گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. لیکن وہ دن ایسا دن ہوگا، ہر انسان کے نام اعمال کو اس کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے. چھوٹے سا چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا عمل ہو، ہر عمل انسان کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا. جب بندہ دیکھے گا میں تو اپنی نظروں سے سب سے چھپ چھپا کر کام کرتا تھا، کسی کو نہیں پتا چلتا تھا، وہ عمل بھی اس میں لکھا ہوا ہے. یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ. جب اپنے نام اعمال کو دیکھے گا، اپنے گناہوں کی فہرست دیکھے گا، اپنے نام اعمال کی لسٹ دیکھے گا، اپنی نیکیوں کے رجسٹر کو کم ہلکا دیکھے گا، گناہ کے رجسٹر کو وزنی اور بھاری دیکھے گا، وہ کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یہ ہائے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے، یہ میرا کیسا نام اعمال ہے. لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، اس میں تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی لکھا ہوا ہے، بڑے سے بڑا عمل بھی اس میں تو لکھا ہوا ہے. اللہ نے دنیا دی ہے، اس دنیا کی زندگی میں اللہ کا دھیان اپنے دلوں میں پیدا کیا جائے، اپنی اولادوں کے دلوں میں اللہ کا دھیان پیدا کیا جائے. صرف اور صرف یہی ایک چیز ہے جو ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو گناہ سے باز رکھ سکتی ہے. اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا دھیان پیدا ہو گیا، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، تو ہماری زندگیاں تقوی پر آ جائے گی، عبادت پر آ جائے گی، زہد پر آ جائے گی، ہم گناہوں سے بچ جائیں گے. اور ہماری زندگیوں میں رجا، امید تو بہت زیادہ ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا. لیکن اللہ کا خوف والی صفت وہ ہمارے دلوں میں نظر نہیں آتی. علماء کرام فرماتے کہ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ علماء کرام فرماتے الایمان بین الرجاء والخوف. ایمان دو چیزوں کا نام ہے. ایک یہ کہ جب انسان کوئی اچھا عمل کرے، نماز پڑھے، ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، جمعہ کا دین سورہ کہف کی تلاوت کرے، جب بھی کوئی اچھا عمل کرے، اللہ کی ذات سے امید وابستہ، اللہ میرے عمل کو قبول فرمائے گا. اور جہاں کہیں گناہ سرزد ہو جائے، فوراً اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ میری پکڑ کر لے گا، کہیں ایسا نہ ہو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے. اس کا نام ایمان ہے. امید بھی ہو اور خوف بھی ہو، آج تب جا کے ایمان مکمل ہو. آج ہماری زندگیوں میں امیدیں تو نظر آتی ہے لیکن خوف ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتا. شیطان نے ہمارے دلوں میں اتنا مطمئن بنا دیا ہے، ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، بے حیائی ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پھر بھی بڑے مطمئن ہیں کہ ہم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز تو پڑھتے ہیں، ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، بس یہ عمل ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھے. حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المؤمنین، مسلمانوں کی ماں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی، بڑی چہیتی بیوی، اور حدیث، کئی حدیثیں ماں عائشہ سے منقول ہے. اس امت کی بہت بڑی عالمہ، فقیہہ، بڑے بڑے صحابہ کرام علم کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے، جب کسی مسئلے میں اٹک جاتے ماں عائشہ کی طرف رجوع فرماتے. پوری زندگی ہمارے نبی کا بڑا ساتھ دینے والی 10 آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی ماں عائشہ کی شان میں اتاری. اتنا اونچا مقام ہمارے نبی کی زوج محترمہ
لیکن جب موت کا وقت آیا تو زار و قطار رو رہی ہے، زار و قطار رو رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک صحابی نے تسلی دی، آپ تو اللہ کے نبی کی، اللہ کے لگتے جگر، اللہ کے لگتے جگر، اللہ کے مخصوص نبی، محبوب نبی کی بیوی ہے، آپ کے صدقے میں اس امت کو تیمم کی دولت ملی۔ اللہ نے قرآن کریم میں آپ کی فضیلت میں آیت کریمہ نازل فرمائی، لیکن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، موت کا آخری وقت ہے۔ ماں عائشہ ام المؤمنین، مسلمانوں کی ماں، زار و قطار رو رہی ہے کہ اے کاش کہ میں نسیہ منسیہ ہوتی، اے کاش کہ میرا وجود ہی نہ ہوتا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کیسا ڈر ان کے دلوں میں تھا۔ آج وہی خوف، وہی ڈر، وہی چیزیں آج ہماری دلوں میں، ہماری اولادوں کے دلوں میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ نے ایمان دیا ہے، اسلام دیا ہے، مسلمان بنایا ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے بنے، اپنی اولادوں کے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کر دے۔ علماء کرام فرماتے ہیں انسان کا دل اللہ نے ایسا بنایا ہے، اس دل میں یا تو خالق کا خوف ہوگا یا مخلوق کا خوف ہوگا۔ اس دل میں یا تو خالق کا ڈر ہوگا یا مخلوق کا ڈر ہوگا۔ اگر اس کے دل میں خالق کا ڈر نہیں ہے، خالق کا خوف نہیں ہے، اللہ اس کے دل میں مخلوق کے ڈر کو ڈال دیں گے۔ اگر کسی انسان کے دل میں خالق کا ڈر ہے، پھر اس کے دل میں مخلوق کا ڈر نہیں آئے گا، بلکہ اس کے ڈر کو اللہ مخلوق کے دلوں پر چھا جائے گا۔ آج مسلمانوں کے حالات کو دیکھا جائے، مسلمانوں کی زندگیوں کو دیکھا جائے، اس کی وجہ یہ کہ مسلمان ڈر ڈر کے زندگیاں گزار رہے ہیں، دوسروں کے خوف ہمارے دلوں پر طاری ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آج ہمارے دل میں خالق کا ڈر نہیں، جس کی بنا مخلوق کا ڈر ہمارے دلوں پر سوار ہے۔ حضرت لقمان اپنے اولاد کو نصیحت فرما رہے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، کہ اگر تو نے رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل کیا ہوگا، پہاڑ کی غار میں چلا گیا، آسمان کی فضا میں چلا گیا، زمین کے اندر چلا گیا، اللہ اس کو بھی تیرے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تو باریک سے باریک چیزوں سے بھی باخبر ہے۔ آگے فرمائے، یا بنی اقیم الصلاۃ، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کو دیکھا جائے تو عبادت اسلام کے ارکان 5 چیزوں پر ہے، ہر بڑا چھوٹا جانتا ہے۔ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے، کلمہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ حج کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ ادا کی جاتی، اور وہ بھی مخصوص طبقہ جس کے پاس مال و دولت ہو۔ رمضان کے روزے سال میں 1 مرتبہ، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، وہ بھی مال و دولت والے پر۔ لیکن یہ ایک عبادت، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے روزانہ اس کا مطالبہ چاہتا ہے کہ میرے بندے روزانہ میرے سامنے پابندی سے جھکتے رہے۔ دین میں اللہ نے 5 نمازوں کو رکھی، جب صبح کی نماز بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی صبح کی نماز کی برکت سے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ جس گھرانے میں بڑے چھوٹے مرد عورت ساری صبح کی نماز میں سوئے پڑے ہوئے ہو، پھر ہم یہ چاہے کہ ہمارے گھر کے اخراجات پورے ہوتے چلے جائے، ہمارے رزق میں برکت ہوتی چلی جائے، ہماری دکان بڑھتی چلی جائے، میں قرضے سے باہر آ جاؤں، یہ کبھی ہونے والا نہیں۔ اگر ہم اپنے رزق میں برکتوں کو چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہے میں قرض سے باہر آ جاؤں، میرے رزق میں برکت ہو جائے، تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ صبح کی نماز بندے کے رزق میں برکتوں کو لاتی ہے۔ اللہ نے دین میں 5 نمازوں کو رکھا ہے۔ شریعت کا نظام بھی ہم دیکھیں کہ اللہ اگر شریعت چاہتی تو ایک ہی وقت میں 5 نمازوں کا حکم دے دیتی کہ دین کے شروع میں 5 نمازوں کو پڑھ لو، پورا دن چھٹی، یا رات میں 5 نمازوں کو پڑھ لو اور پورے دن پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے 5 نمازوں کو رکھا ہے، الگ الگ اس کے وقت کو متعین فرمایا ہے۔ علماء کرام نے بڑی حکمتیں اس کے بارے میں بیان فرمائی۔ ایک حکمت تو یہ ہے، اس کا ایک جواب تو یہ ہے، یہ امت
اللہ کے حبیب علیہ السلام کی امت ہے، اللہ کو اس امت سے بڑی محبت ہے۔ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ سامنے والا میری نظروں کے سامنے رہے، وہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ اگر نظروں سے اوجھل ہو بھی جائے پھر وہ چاہتے کہ جلدی سے میرے سامنے آ جائے۔ ماؤں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، مائیں چاہتی کہ ہمارے بچے، میری اولادیں میری نظروں کے سامنے رہے۔ اگر وہ ضرورت کے وقت کبھی اسکول جا رہا ہے، مدرسے جا رہا ہے، وہ ماں منتظر رہتی ہے کہ کب اس کا وقت ہو، چھٹی ہو اور بچہ پھر میرے گھر میں میری نظروں کے سامنے آئے۔ ماں یہ چاہتی کہ میری اولاد میری نظروں کے سامنے رہے، مجھے دیکھتی رہے۔ اللہ کو یہ امت سے بڑی محبت ہے۔ اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کی امت ہے، یہ بار بار میرے دربار میں آتی رہے، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی میری ثنا کرتے ہوئے، کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، کبھی میرے نبی پر درود شریف پڑھتے ہوئے، کبھی ذکر و اذکار کرتے ہوئے، کبھی صلاۃ استغفار کرتے ہوئے، تو کبھی صلاۃ توبہ پڑھتے ہوئے 5 نمازوں کے وقت میں میرے سامنے آ جائے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کے اوقات کو الگ الگ متعین فرمایا۔ دوسری حکمت یہ ہے، یہ 5 نمازیں زندگی کے 5 دور کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ انسان کی زندگی کا ایک دور، جب انسان دنیا میں آتا ہے، چھوٹا سا کمزور سا بچہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے جسم میں جوانی آتی ہے، طاقت آتی ہے، پھر جوانی کے بعد اس کا ایک دور آتا ہے جس کو ادھیر عمر کہا جاتا ہے، جو 40 سال سے شروع ہوتا ہے۔ پھر چوتھا دور زندگی کا آتا ہے جس پر بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دور آتا ہے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی، اس پر موت طاری ہو جاتی۔ علماء کرام فرماتے یہ 5 نمازیں انسان کی زندگی کے 5 دور سے مشابہت رکھتی۔ جیسے بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس کی زندگی کی شروعات کا حصہ ہوتا ہے، صبح کی نماز انسان کے بچپن کی مشابہت رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغ 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کی ہو جائے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا اِذَا بَلَغَا 10 سنین، اور اگر 10 سال کی عمر میں نمازوں کو چھوڑ دے تو ان کی پٹائی کی جائے۔ اگر مائیں نماز پڑھنے والی ہوگی تو اپنی اولاد کو بھی نماز پر کھڑا کرنے والی ہوگی، بلکہ جب مائیں گھر میں مصلی بچھاتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، تو گھر کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ نماز کسے کہتے ہیں، رکوع کسے کہتے ہیں، قیام کسے کہتے ہیں۔ وہ بھی اپنی ماں کو دیکھے دیکھے مصلی نکالتے ہیں۔ چھوٹی سی بچی رومالی نکالتی ہے، بچہ ہے ٹوپی پہنتا ہے، وہ بھی ماں کی نقالی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب بچپن سے ماں کی نقالی کر رہا ہے، جب سمجھدار ہوتا ہے تو وہ بھی نمازی بن جاتا ہے۔ اگر آج ہماری اولادیں نماز سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہے، تو اس کا گناہ بھی صرف ان کی اپنی اولاد کی ذات تک محدود نہیں، بلکہ ان کی بے نمازی کا گناہ بھی ماں باپ کے ذمہ لکھا جائے گا۔ ان کو بے نمازی بنانے والے گھر کا ماحول ہے، یہی ماں باپ ہیں جو بے نمازی تھے تو ان کی اولادیں بھی بے نمازی بنی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بڑی بڑی کتابیں ان فارسی زبان میں انہوں نے لکھی ہے۔ آج بھی ان کی کتابیں مدارس میں عالم کلاس کے درجوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے بالکل چھوٹے سے بچے تھے، بالکل چھوٹے بچے۔ وہ فرماتے کہ میں ایک رات میرے والد کے ساتھ پوری رات مسجد میں رہا، پوری رات میں نے نماز میں گزار دی، اور صبح تک نماز میں ہم پڑھتے رہے، نماز میں ہم گزارتے رہے، لیکن ہمارے اطراف میں ایک جماعت تھی جو پوری رات سو رہی۔ تو میں نے اپنے والد سے کہ اس جماعت میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں اٹھا جو 2-4 رکعت نماز پڑھ لیتا۔ ان کے والد نے فوراً پر تنبیہ کی کہ بیٹا یہ جملہ تو نے بہت غلط کہا، ایسے زبان سے ایسے جملے نہیں نکالا کرتے، اگر تو بھی پوری رات سو رہتا، عبادت نہ کرتا تو اس سے بہتر تھا۔ مجھے اس واقعے سے یہ بتانا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ بھی چھوٹے بچے ہیں لیکن ان کے والد نمازی ہیں، تو اپنے والد کے ساتھ پوری رات نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گزار دی۔ آج 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھنا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جنتوں کا شوق ہمارے دلوں میں نہیں ہے، جنتوں کی عظمتیں ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اگر ہمیں کوئی شخص یہ کہہ دے، ایک بڑی جماعت کو گواہ بھی بنا لے، دستاویز بھی بن جائے، وکیل کے معرفت کاغذات بھی تیار ہو جائے، اور ہم سے یہ کہا جائے، ایک شخص یہ کہے کہ میں اکیلا ہوں اور میرا 5 کروڑ کا بنگلہ ہے، تو میری صرف 5 سال مجھے یہاں پر رہنا ہے، 5 سال کے بعد میں ہندوستان چھوڑ کے چلا جاؤں گا، صرف 5 سال تم میری خدمت کر لو، صبح سے شام تک، رات تک میرے پاس ہی رہنا، رات میں سونے کے لیے چلے جانا ہے، اور صبح سے رات تک میری خدمت کرنا ہے، صرف 5 سال خدمت کرنا ہے، اس کا بدلہ یہ کہ میرا 5 کروڑ کا بنگلہ میں تمہیں دے دوں گا۔ وہ بندہ کہے کہ صبح 7 بجے سے رات کے 7 بجے تک 12 گھنٹے کی 14 گھنٹے کی ڈیوٹی، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ اس کے گھر والے، اس کے خاندان والے، پورے محلے والے اس کو سمجھائیں گے، صرف 5 سال تجھے قربانی دینی ہے، صرف 5 سال تجھے محنت کرنا ہے، پھر کروڑوں کا بنگلہ تجھے مل جائے گا۔ اپنے جذبات کو مار لے۔ آدمی دنیا کا مال نظر آتا ہے، دنیا کی زمینیں نظر آتی ہے، دنیا کے مکان نظر آتے ہیں، دنیا کے سونے چاندی نظر آتے ہیں، تو انسان اپنی دنیا کی راحتوں کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کر لیتا ہے۔ تھوڑی تکلیف میں جھیل لوں گا، میرا چھوٹا سا مکان بڑے سے مکان میں تبدیل ہو جائے گا، میری چھوٹی گاڑی بڑی سی گاڑی میں تبدیل ہو جائے گی، میرا چھوٹا سا بینک بیلنس بڑے سے بینک بیلنس میں تبدیل ہو جائے گا۔ انسان نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ سردی کا موسم دیکھتا ہے، نہ بارش کا موسم دیکھتا ہے، نہ صحت دیکھتا ہے، نہ بیماری دیکھتا ہے۔ انسان دنیا کے پیچھے محنت کرتا ہے تاکہ میرا کچھ مکان بن جائے، میرا فیوچر بن جائے۔ وہ جنت تو کیسی جنت ہوگی کہ پوری دنیا اس پر قربان کری دی جائے، پوری دنیا اس کے بدلے میں پیش کر دی جائے۔ جنت کے ایک محل کی قیمت کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اللہ ہم سے فرما رہا ہے کہ میری اطاعت کرنے والے بن جاؤ، میرے مان کے زندگی گزارنے والے بن جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا۔ 5 وقت میرے سامنے پابندی سے جھکنے والے بن جاؤ۔ آج جنت کا یقین ہمارے دلوں میں نہیں ہے، جس کی بنا پر نمازیں پڑھنا ہمارے لیے دشوار، ہمارے بدن کو چھپانا ہمارے لیے دشوار ہے، پردے میں رہنا ہمارے لیے دشوار ہے، گناہ سے بچنا ہمارے لیے دشوار ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آج قیامت کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں، جنت کا شوق ہمارے دلوں میں نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، دین میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو رکھا ہے، یہ 5 نمازیں انسان کی 5 نمازوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ صبح کی نماز انسان کی بچپن کے زمانے سے مشابہت رکھتی ہے، اس لیے ہمارے نبی نے بچپن ہی سے نماز کا حکم فرمایا کہ 7 سال کے اولاد کو نماز کا حکم کرو۔ اور اسی ظہر کی نماز جب بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کے بدن میں طاقت آتی ہے، گرم خون میں گرمی آتی ہے، اس کے مزاج میں تپش آتی ہے، وہ گرم مزاج کا ہوتا ہے، تو یہ ظہر کی نماز کا وقت دیکھا جائے، یہ دھوپ کا وقت ہوتا ہے، سورج کی تپش کا وقت ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ظہر کی نماز انسان کی جوانی کے دور کے ساتھ مشابہت رکھتی، پھر انسان تھوڑا سمجھتا ہے، تھوڑی عمر ڈھلتی ہے، 40 سال کو پہنچتا ہے، مزاج میں نرمی آتی ہے، گرمی تھوڑی ٹھنڈ پڑتی ہے، اس کے مزاج میں اعتدال پن آتا ہے، اڈھیر عمر شروع ہوتی ہے۔ جب عصر کا وقت ہوتا ہے، سورج کی گرمی میں تپش کم ہو جاتی ہے، ٹھنڈا پن آ جاتا ہے۔ عصر کی نماز انسان کی ادھیر عمر کی مشابہت رکھتی۔ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، پورے افق پر سیاہی تاریکی چھا جاتی ہے، ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ اندھیرا کچھ روشنی سی باقی رہتی ہے۔ جب انسان بڑھاپے کے عالم میں آتا ہے، اس کی ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں، اس کی ٹانگیں لڑکھڑانے لگتی ہیں، زبان کپ کپانے لگتی ہیں، نگاہیں کمزور ہو جاتی ہیں، انسان کے کانوں کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے،
طاقتور جسم کمزور جسم میں تبدیل ہو جاتا ہے. وہ بڑھاپا اس کی زندگی کے آخری دور ہوتا ہے. جیسے مغرب یہ دین کا آخری حصہ ہوتا ہے, مغرب کا وقت آخری حصہ ہوتا ہے, بڑھاپا انسان کی زندگی کا آخری حصہ ہوتا ہے. مغرب کی نماز انسان کے بڑھاپے کی مشابہت رکھتی ہے. جب عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے پورے افق پر سیاہی چھا جاتی ہے, پورے آسمان پر تاریکی اندھیرا چھا جاتا ہے. جب انسان پر موت طاری ہوتی ہے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے, پوری دنیا اس کے لیے سیاہی تاریکی میں اندھیرے میں تبدیل ہو جاتی ہے. علماء کرام فرماتے ہیں صبح کی نماز انسان کے بچپن کے مشابہت رکھتی ہے, ظہر کی نماز انسان کی جوانی کی مشابہت رکھتی ہے, عصر کی نماز انسان کے اڈھیر عمر کی مشابہت رکھتی ہے, مغرب کی نماز انسان کے بڑھاپے کی مشابہت رکھتی ہے, اور عشاء کی نماز انسان کی موت کے وقت کی مشابہت رکھتی ہے. جو بندہ, جو ماں باپ اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر سے نماز کے لیے کھڑا کر دے, نمازوں کا پابند بنا دے, اللہ صبح کی نماز کی برکت سے اس بچی کے صبح کے اس بچی کے بچپن کا دور بھی خوبصورت بنا دے گا. ظہر کی نماز کی برکت سے جوانی کا دور بھی پاک دامنی کے ساتھ گزرے گا. عصر کی نماز کی برکت سے اڈھیر عمر کا جوانی کا ادھیر عمر کا دور بھی بڑا خوبصورت گزرے گا. مغرب کی نماز کی برکت سے اللہ بڑھاپا ایسا دے گا, یہ میرا وہ بندہ ہے 7 سال کی عمر میں میرے پابندی سے میرے در پر آتا ہے, کبھی رکوع کرتا ہے, کبھی سجدہ کرتا ہے, پابندی سے میرے سامنے جھکتا رہا. آج تو بوڑھا ہو گیا, تو کمزور ہو گیا, میں آج تجھے مخلوق کے حوالے نہیں کروں گا, تجھے ایسا بڑھاپا نہیں طاری کروں گا کہ لوگ تجھے دیکھ کر موت کی دعائیں کریں, خود تو موت کی تمنا کرے. تجھے ایسا بڑھاپا بھی دوں گا لوگ تیرے بڑھاپے کو دیکھ کر رشک کریں گے. اس بڑھاپے میں ایسا چمکدار چہرہ, اس بڑھاپے میں ایسی طاقت, ایسی قوت, ایسی نمازیں, تیرے بڑھاپے کو دیکھ کر رشک کیا جائے گا. مغرب کی نماز تیرے بڑھاپے کے مشابہ, عشاء کی نماز تیری موت کے وقت کا مشابہ, اور جب موت کا وقت طاری ہوگا تیرے زبان پر کلمہ جاری ہوگا, یا ایتھا النفس المطمئنہ, تو نے نفس کو مطمئنہ بنا دیا تھا, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کا پروانہ تجھے سنایا جائے گا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے بندوں میں شامل ہو جا, میری جنت میں داخل ہو جا. تو میرا بندہ تھا, تو نے دنیا میں رہ کر اپنے نفس کی حفاظت کی, اپنی ذات کی حفاظت کی, گناہ سے بچتا رہا, اپنے جسم کو پردے میں رکھا, بے حیائی کے مظاہرے سے اپنے آپ کو تو میری بچاتی رہی, تو میری بندی پاک باز بن کے زندگی گزارتی رہی. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے میری بندی تو دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کرتی رہی, دنیا کی مصیبتوں کو جھیلتی رہی, لیکن میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارتی رہی. آج میں تجھ سے راضی, تو مجھ سے راضی, میری جنت میں داخل ہو جا. تو یہ نصیحت لقمان اپنے اولاد کو فرما رہے, یا بنی اقم الصلاۃ, اپنے آپ کو بھی نماز کے لیے کھڑا کرنا ہے, اپنی اولاد کو بھی نماز پر کھڑا کرنا ہے. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی نیک خاتون گزری ہے, اسی امت میں ایک بڑی نیک خاتون گزری ہے, بڑی عابدہ زاہدہ. جوانی کے عالم میں شوہر کا انتقال ہو گیا, جوانی کے عالم میں, لیکن اس جوانی کے دور کو اپنی اللہ کی عبادت میں, نمازوں میں ایسا لگایا کہ وقت کی عابدہ زاہدہ پرہیزگار بن گئی. ان کے حالات میں کتابوں میں لکھا ہے, عورت ذات ہے کانت تصلی 1000 رکعات فی اليوم واللیلہ, دن اور رات میں 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتی تھی. عورت ذات ہے فرض نمازوں کے علاوہ گھر کے کام کاج کے علاوہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتی تھی. اور ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اتنی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو بڑی پرہیزگار, بڑی نیک لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کرتی تھی کہ میں تو بڑی نیک, میرے جیسے میرے خاندان میں کوئی نہیں, میرے جیسا میرے معاشرے میں, میرے محلے میں, میرے مقابل میں کوئی نہیں, سب سے بڑی عابدہ میں, سب سے بڑی متقی پرہیزگار میں, سب سے زیادہ عبادت میں بڑی ہوئی ہوں. اپنی عبادت پر نظر نہیں تھی, 1000 رکعت نفل نماز پڑھتی تھی.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتی، اللہ تعالیٰ سے کہتی اللہ میں نے یہ نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ تو ان نمازوں کے ذریعے میرے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دے، بلکہ میں نے نمازیں اس لیے پڑھی کہ یہ میرے نمازوں کا تحفہ تم میرے نبی کے سامنے پیش فرما دے۔ میرے نبی نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ علیہ السلام پورے دن اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ جو لوگ جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں ان کو ہٹا کر جنت کے راستے پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کفر کی راہ پر چلنے والوں کو اسلام کی راہ پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، شرک کی راہ پر چلنے والوں کو توحید کی راہ پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کو پورا دن دعوت و تبلیغ کی محنتیں کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو پکڑ کر جنت کی راہ پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب رات کا وقت آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی کی نماز کیسی ہوتی، مالا بدھ میں لکھا ہوا ہے، فارسی زبان کی کتاب، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام تہجد میں کھڑے ہوتے تو پہلی رکعت میں سورہ بقرہ 2.5 پارے کی، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران، تیسری میں سورہ نساء، چوتھی رکعت میں سورہ مائدہ، 4 رکعت میں 4 سورت پڑھتے 6.25 پارے ہوتے۔ ہم نے سنا ہے ہمارے نبی رات کی نمازیں اتنی لمبی ہوتی کہ ہمارے نبی کے پیر مبارک ورم ہو جاتے، سوج جایا کرتے تھے۔ ہمارے نبی کو اتنی لمبی نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو بخشائے تھے، آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو سجایا تھا۔ ہمارے اور آپ کے لیے آپ علیہ السلام اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والا میرا امتی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی، 5 وقت نمازی کی پابندی کرنے والی تو بن جائے میرے اس عمل کو دیکھ کر۔ تو یہ 4 سورت 4 نمازیں پڑھتے 6.25 پارے۔ مالا بدھ میں لکھا ہوا ہے، آگے اور لکھا ہوا ہے، کبھی کبھی آپ علیہ السلام یہ 4 سورتیں ایک ہی رکعت میں پڑھتے تھے۔ 6.25 پارے ایک رکعت میں کتنی لمبی نماز ہو گئی۔ یہ آپ علیہ السلام کی امت کے خاتون رابعہ بصریہ کی بھی نماز دیکھو، کانت تصلی 1000 رکعات فی الیوم واللیلہ، دن اور رات میں 1000 رکعت نفل نماز پڑھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے کہتی اللہ تعالیٰ میں نے اس لیے نہیں پڑھی کہ میرا نام اعمال نیکیوں سے بھر جائے، بلکہ یہ میرے نماز کے تحفے کو تو میرے نبی کے سامنے پیش فرمانا۔ جب میرا نبی میرے نماز کے تحفے کو دیکھیں گے تو میرے نبی خوش ہوں گے، خوشی سے دوسرے نبیوں کو کہیں گے انظروا الی امرأۃ من امتی ھذا عملها فی الیوم واللیلہ۔ میرے نبی خوشی کے مارے دوسرے نبیوں کو کہیں گے، دوسرے لوگوں کو کہیں گے دیکھو دیکھو یہ میری امت کی خاتون ہے، ھذا عملها فی الیوم واللیلہ، یہ دن اور رات کے اس کے اعمال ہیں۔ اگر ہماری نماز، ہماری زندگی نمازوں پر آ جائے، ہمارے اولادی نمازوں پر جم جائے، ہمارے تمام زندگی کے مسائل حل ہوتے چلے جائے۔ اللہ نے زندگی کی تمام مسائلوں کو نماز کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم رکھنا، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ہمیں اپنی اولاد کی اصلاح سے تربیت کرنا ہے کہ بیٹا تجھے اچھے کام بھی کرنا ہے اور دوسروں کو اچھے کام کی تلقین بھی کرنا ہے، تجھے خود بھی گناہ سے روکنا ہے اور خود اپنے ذات سے، اپنے عمل سے لوگوں کو بھی گناہ سے روکنا ہے۔ اس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کی جائے۔ آگے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو کچھ بھی تکلیف پہنچے اس پر صبر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ یہ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تکلیف بھی رکھی، راحتیں بھی رکھی۔ اگر خوشی کا موقع ہے تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ادا کی جائے، اگر حالات ہمارے مزاج کے خلاف ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تو اللہ کی پہنچی ہوئی تکلیف پر صبر کیا جائے۔ کیونکہ انسان ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں ہر کام وہی ہو جو میں چاہوں، میری عقل کے مطابق ہو، میری خواہش کے مطابق ہو۔ اسی لیے ایک شیخ نے اپنے مرید سے نصیحت فرمائی، جب وہ مرید جانے لگے تو مرید نے اپنے شیخ سے کہا کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ وہ ان شیخ نے بڑی عجیب بات کہی، کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرنا، کبھی خدا نہ بننا اور کبھی رسول نہ بننا۔
ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسا کہ میں کیسے خدا بن سکتا ہوں اور میں کیسے رسول بن سکتا ہوں؟ فرما خدا بننے کا مطلب ہی اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کن فیکن کا معاملہ ہے۔ اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کی ارادہ کسی کے ماتحت نہیں ہوتا۔ مخلوق کی معیشت، مخلوق کے ارادے اللہ کے ارادے کے تحت ہوتے ہیں، مخلوق کی پلاننگ اللہ کی پلاننگ کے ماتحت ہوتے ہیں، مخلوق کی پلاننگ ان کے اعمال اللہ کے ارادے پر موقوف ہوتے ہیں کہ اللہ کا معاملہ کن فیکن کا، وہ جو چاہتا ہے تو ارادہ کرتا ہو جاتا ہے۔ تو کبھی یہ نہ سوچنا میں جو چاہوں وہی ہو، میں جو چاہوں وہی ہونا چاہیے، میں جو چاہوں وہی ہو۔ آج گھروں میں بھی اسی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، شوہر چاہتے کہ میں جو چاہوں گھر میں وہی ہونا چاہیے، بیوی چاہتی کہ میں جو چاہوں گھر میں وہی ہونا چاہیے۔ ہر انسان اپنی اپنی چاہت کے مطابق گھروں کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب مزاج آپس میں نہیں بنتے ہیں، جب اپنی سوچ آپس میں نہیں بنتی ہے تو لڑائی جھگڑے فتنے فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم یہ سوچیں، اپنے آپ کو سوچیں میں جو چاہوں وہ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہماری چاہت کے خلاف بھی ہوگا، ہمارے مزاج کے خلاف بھی ہوگا، تکلیفیں بھی آئے گی، مصیبت بھی آئے گی، پریشانی بھی آئے گی، ہمیں اس پر صبر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اللہ تعالیٰ اخلاق کا تذکرہ فرما رہا ہے، چہروں کو بگاڑنا نہیں، اکڑ کر نہیں چلنا ہے کہ میں تو اونچے خاندان کا، میں تو بڑا علم والا، میں بڑے مال والا، میرا مقام بڑا اونچا، میں بڑی دکان والا، میں بڑے گھر والا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے انسان برابر ہے۔ تواضع اختیار کیا جائے، عاجزی اختیار کی جائے، ہر ایک سچ اخلاق سے پیش آیا جائے۔ آج اخلاق کے بارے مسلمان بڑے کمزور نظر آتے ہیں۔ آج اخلاق کے معاملے کو ہم نے بڑا بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، جب آئینے میں دیکھو، ہم نے بچوں کو پوچھا جائے، یہ جتنے بڑے ہیں میں سمجھتا ہوں ماں باپ کو تو آئینے میں دیکھنے کی دعا یاد بھی نہ ہوگی۔ اپنے گھر کے چھوٹے بچے جو مدرسوں میں جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو پوچھا جائے، یہ اساتذہ ان کا موت تک، قیامت تک ہم ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو چھوٹی چھوٹی مصنون دعائیں سکھا رہے ہیں، ویسی ایسی دعا جو آج تک ہمیں بھی یاد نہیں ہے۔ زندگی کے 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، آج تک ہمیں یاد نہیں کہ آئینے میں دیکھنے کی دعا کیا ہے۔ آج 50 سال ہماری زندگی کے گزر گئے، کسی کے 60 سال گزر گئے، آج انہیں پتہ نہیں کہ جنازے میں نماز پڑھنے کی دعا کیا ہے۔ یہ مدارس کے اساتذہ ہماری اولاد کو چھوٹی چھوٹی مصنون دعائیں سکھا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے تو کتنے لوگوں کے سامنے ایسا موقع آیا ہوگا کہ باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، وہ خاموشی سے بیٹا کھڑا ہوا ہے، اس کو جنازے کی دعا بھی یاد نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کے جنازے پر کیا دعا پڑھوں۔ کسی کی بیوی کا جنازہ پڑا ہے، وہ شوہر روتے روتے نماز پڑھ رہا ہے، کسی کے اولاد کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، اپنے ماں باپ کے ہم نے جنازے کی نمازیں پڑھی، صرف خاموشی سے کھڑے رہے، ان کے جنازے پر ہم نے مغفرت کی دعا تک نہیں کی۔ یہ کیسی جھوٹی محبت، یہ کیسا جھوٹا عشق ہے، یہ ان مدارس کا احسان ہے۔ اگر ہماری موت ہوگی یا ہماری اولادیں ہمارے جنازے پر خاموشی کے ساتھ نہیں کھڑی رہے گی، یا ہمارے جنازے پر دعائیں پڑھے گی، ہماری مغفرت کی دعائیں کرے گی، ان مدارس کا جتنا ہم حق ادا کریں، اپنے اساتذہ کا ہم جتنا ہم شکریہ ادا کریں، ہم قیامت تک ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ تو اپنے بچوں سے پوچھا جائے، سیکھا جائے، آئینے میں دیکھنے کی دعا کیا ہے، وہ آپ کو بتلائیں گے۔ اللہم انت احسنت خلقی فحسن خلقی۔ میں کہتا ہوں بڑی چھوٹی دعا ہے، ہر نماز کے بعد اس دعا کو مانگا جائے۔ اللہم انت احسنت خلقی، گھنٹوں گھنٹوں آئینوں کے سامنے ہم لگا دیتے ہیں، لیکن یہ بھی سوچے، دعا مانگے، اللہ تو نے بڑا خوبصورت چہرہ دیا، تو نے بڑا حسین بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، بڑا جمیل بنایا، اللہم احسنت خلقی، بڑا حسین مخلوق بنایا، فحسن خلقی، میرا چہرہ تو گورا ہے، میرا جسم تو خوبصورت ہے، میں بڑا جمیل، بڑی خوبصورت
لیکن میری زبان بڑی خراب ہے، میری زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، کبھی میری زبان سے خود میرے ماں باپ کے دل زخمی ہو جاتے ہیں، کبھی میری زبان سے میرے اپنے بھائی بہن رونے لگ جاتے ہیں، کبھی میں اپنی زبان سے کسی مسلمان کی عزت کو داغدار کر دیتا ہوں، کبھی میں اخلاق سے اپنے پڑوسیوں کو نقصان پہنچاتا ہوں۔ اللہم انت احسنت خلقی، اللہ تو نے مجھے بڑا حسین مخلوق بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، فحسن خلقی، میرا اخلاق بھی حسین بنا دے، میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے، کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ میں کرنے والا بنو۔ ایک حدیث کے کہ اپنی بات کو ختم کرو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے تھے، آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کو خطاب فرمایا، یا بیت اللہ ما اطیبک ما اعظمک ما حرمتک، اے بیت اللہ تو بڑی شان والا، بڑی حرمت والا، بڑی عزت والا، بڑے اونچے مقام والا۔ ہر مسلمان کے دل میں بیت اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور انسان شرابی کبابی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے سامنے بیت اللہ کی برائی کی جائے، گالی گلوچ کیا جائے، اور شرابی بھی انسان برداشت نہیں کرے گا۔ اگر بیت اللہ کو کوئی توڑنے کی کوشش کرے، پوری دنیا کے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے کہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام بیت اللہ کے سامنے کھڑے، آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، مشہور روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک روئے زمین پر ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، قیامت طاری نہیں ہوگی۔ آپ نے کہیں یہ نہیں سنا ہوگا جب تک بیت اللہ کے در و دیوار باقی رہے گی تب تک قیامت طاری نہ ہوگی، ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ بیت اللہ کی شان بھی اپنی جگہ، اس کا مقام بھی اپنی جگہ، لیکن کہنے کا منشا یہ ہے مسلمان کا مقام اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے بھی بڑا ہوا ہے۔ ہمارے نبی نے بیت اللہ کو خطاب فرمایا، یا بیت اللہ ما اطیبک ما اعظمک ما حرمتک، بڑی شان والا، بڑی حرمت والا، بڑی عزت والا، بڑے اونچے مقام والا۔ آگے فرمایا المؤمن اعظم حرمتک، لیکن مومن کی شان تجھ سے بھی زیادہ ہے، مومن کی عزت تجھ سے بھی بڑی ہوئی ہے، مومن کا مقام تجھ سے بھی بڑا ہوا ہے۔ کسی مومن کو گالی گلوچ کرنا بیت اللہ کو گالی گلوچ کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ کسی مسلمان کے دل کو توڑنا، ماں باپ کے دلوں کو توڑنا، کسی مسلمان کی عزت کو داغدار کرنا بیت اللہ کی در و دیوار کو توڑنے سے بڑا گناہ ہے۔ جہاں مسلمان ہیں، جب عبادت میں اپنے آپ کو آگے آگے بڑھاتے ہیں، وہیں اپنی اخلاق کی اصلاح کی بھی فکر کرے، میرا اخلاق اچھے ہو، اپنی اولاد کے اچھے اخلاق کی فکر کرے کہ میری اولاد کے اخلاق اچھے ہو، وہ اچھی طرح سے گفتگو کرنے والی بنے، ان کی زبان سے اچھے جملے نکلے۔ اگر ماں باپ کی زبان سے گالی گلوچ کے الفاظ نکلیں گے، ان کی اولادوں کی زبان پر بھی گالی گلوچ کے الفاظ جاری ہوں گے۔ اگر ماں باپ اچھی طرح اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، ان کی اولاد بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے گی۔ خود بھی اپنے اچھے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرے، اپنی اولاد کی بھی یہ فکر کرے میری اولاد اچھے اخلاق والی ہو۔ اگر ایک جملہ بھی غلط نکل گیا فوراً کی پکڑ کی جائے، تنبیہ کی جائے، بیٹا بڑے کے سامنے ایسی بات نہیں کہتے ہیں، اگر ہم نے سنا بھی چھوٹا ہے، ابھی بچہ ہے، بعد میں بڑا ہو جائے گا تو بعد میں اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے بچے ہیں، ان کے والد نے ان کو کہا کہ اندر سے کمرے سے تکیہ لے کر آؤ۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے کہا کہ میرا تکیہ لے کر آؤ، چھوٹے بچے ہیں۔ فرماتے آپ بیتی میں لکھا ہوا شیخ نے اپنے واقعے میں، میرے والد اتنی پٹائی کی تبھی سے میں میری زندگی سے نکل گیا، کبھی اتنا چھوٹا اور میں کہہ رہا میں پناہ بھی تیرا اندر آ گیا۔ ہماری اولادیں کیسے کیسے جملے ہمارے سامنے کس دیتی ہیں، ماں باپ بچہ ہے چھوٹا ہے کل کے ٹالتے رہتے ہیں، نہیں، ہمیں بچپن ہی سے بچوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ نے یہ آیت میں، ان آیتوں میں سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے جو نصیحت اپنے اولاد کو فرمائی، وہ نصیحت اللہ نے قرآن میں نقل فرمائی، اور اس سے مطلب یہ کہ جو نصیحت، جو باتیں، جن بنیاد اللہ تعالیٰ لقمان نے اپنی اولاد کی زندگی میں ڈالی،
یہ تمام باتیں ماں باپ بھی اپنی اولاد کی زندگیوں میں منتقل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی کوشش عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔